امام حسین کے کس صحابی؟ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کس صحابی کے موضوع پر بات کریں گے۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج آپ کس صحابی کے حوالے سے بات کریں گے؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے جائیے۔ جی، آج 3 محرم الحرام ہو چکی اور عشرہ محرم 1443 ہجری ہے۔ ہم اصحاب حسینی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان اصحاب باوفا کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان کو سید الشہداء پہ قربان کیا، اور جو حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ ہے اس پہ گفتگو ہے۔ جو ہستیاں اس میں شامل ہیں اور امام حسین کا ساتھ دیا، ظاہر ہے کہ سارے اصحاب کا تذکرہ ان 10 دنوں میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو شعراء آفاق ہستیاں ہیں یا جن کا نام مصائب میں یا تذکروں میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو آج ارادہ یہ ہے کہ حضرت ہلال بن نافع، جن سے مصائب کی روایات بھی مروی ہیں، روایت کی گئیں، اور شب عاشور کی ایک روایت بہت مشہور ہے جہاں سید الشہداء نے یہ مقام دکھایا کہ یہاں علی اکبر کی شہادت ہوگی، یہاں حضرت عباس کی شہادت ہوگی، تو وہ راوی بھی حضرت ہلال بن نافع ہے۔ اچھا قبلہ، میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ اس میں یہ بتائیے گا کہ 2 نام ہیں، ایک ہی نام کے شاید 2 ہی نام ہیں اس میں مولا کے صحابی میں، کہ ان کو کہتے ہیں ہلال بن نافع یا نافع بن ہلال، تو ان دونوں میں سے کون سا نام صحیح ہے؟ اس کے بارے میں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور خود علماء کا ایک تحقیقی موضوع ہے، اور جب ہم خود مقتل پڑھتے ہیں تو یہ کنفیوژن، یہ کشمکش سامنے آتی ہے کہ آیا ان کا نام ہلال بن نافع ہے یا نافع بن ہلال۔ اور بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا اور یہ بڑا مفید ہو، اور شاید ایک نئی بات یا نئی تحقیق نوجوان دوستوں تک پہنچے اور اس پہ غور و تفکر کریں کہ ہمیں اصحاب سید الشہداء کے کردار اور ناموں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور مقتل میں بھی جب آپ جاتے ہیں، کربلا میں بھی، امام باڑوں میں بھی جو شبیہیں بنی ہوئی ہیں وہاں شہداء کربلا کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کنفیوژن، ایک مغالطہ لوگوں کو گزر گیا، اور اکثر تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ شاید یہ ہلال بن نافع اور نافع بن ہلال نام کی کنفیوژن یا مغالطے کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور یہ ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں۔ تو جب اس پہ تحقیق عمیق کی جائے، اور میں نے جو میری تحقیق ہے ناقص وہ میں اپنے سننے والوں تک پیش کر دوں کہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ بھی ہے اور بڑا برمحل ہے کہ آیا ان کا نام ہلال بن نافع کہ نافع بن ہلال ہے، تو یہ دونوں نام موجود ہیں، اور آج ہم دونوں کی گفتگو کریں گے۔ نافع بن ہلال پہ بھی بات کریں گے اور اس کنفیوژن پہ بھی بات کریں گے، تاکہ یہ تشویش دور ہو جائے ہمارے سننے والے اور ہمارے ناظرین کے ذہنوں سے، جو قائم ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہمارا پروگرام مسلسل فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اصحاب حسینی کو سن رہے ہیں۔ ہلال بن نافع ایک الگ شخصیت ہے، نافع بن ہلال ایک الگ شخصیت ہے، اور کمال یہ ہے کہ دونوں ہی معرکہ کربلا میں 10 محرم کو موجود تھے اور دونوں ہی اصحاب حسین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تذکرہ حضرت نافع بن ہلال کا میں کرنا چاہوں گا، اور یہ کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اصحاب حسینی جہاں قرآن نے کوئی خشک و تر نہیں چھوڑا، تو وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ ہے، جہاں اللہ قرآن میں اصحاب حضرت عیسیٰ کے نصارہ جو ہیں، ان کے جو ناصر ہیں، جو حواری ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کے مددگاروں کا تذکرہ کر رہا ہے، حضرت نوح کے جو لوگ ساتھ تھے ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ہر زمانے میں جو جو قومیں اپنے اپنے نبیوں کا ساتھ دیتی رہی ہیں، پروردگار نے قرآن مجید میں ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں تھے اور خدا کو اپنے تئیں ڈھونڈنے نکلے تھے، ان کا قصہ بھی اصحاب کہف کے طور پہ موجود ہے۔ اصحاب کہف، بالکل میں اب سے کہنے والا۔ تو وہ کسی نبی کے حامی تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ حق کے رستے پہ تھے اور توحید کو تلاش کر رہے تھے اور حق کو ڈھونڈ رہے تھے اور حق کا ساتھ دے رہے تھے اور باطل کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، تو قرآن نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے اصحاب کا نہ ہو؟ پہلی بات، ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت نافع بن ہلال۔ یہ عرض کر دوں کہ نافع بن ہلال جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم ہلال بن نافع علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے۔ نافع بن ہلال یعنی جن کا نام نافع ہے اور وہ ہلال کے بیٹے ہیں، یہ بزرگ صحابی ہیں اور کم و بیش حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمسن بھی ہیں، اور بصرے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی ولادت بصرے میں ہوئی ہے، اور انہوں نے امیر المومنین کا دور دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بزرگ صحابی ہیں، اور جو ہلال بن نافع ہیں، ابھی فی الحال یہ عرض کر دوں کہ وہ نوجوان، بلکہ جوان اور نوجوان ہیں، اور 25 برس کا سن
تاریخ ان کا بتاتی ہے. اس فرق پہ ابھی ہم بات کریں گے. لیکن جو نافع بن ہلال ہیں وہ امیر المومنین کے صحابی ہیں. امیر المومنین کا دور دیکھا ہے, بلکہ نہ صرف دور دیکھا ہے, جو امیر المومنین نے جنگیں لڑی ہیں اس میں نافع بن ہلال علیہ السلام نے, کیونکہ یہ سارے صحابی اس قابل ہیں, اور یہ سلام ہم تو نہیں کر رہے, جو ہم زیارت پڑھتے ہیں امام صادق کی, امام صادق کہہ رہے ہیں اے کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. ہم پہلی اور دوسری نشست میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ من حیث الاصحاب یا کلی طور پہ ان صحابہ کا, ان انصار حسین کا مقام کیا ہے. تو جہاں قرآن اتنا تذکرہ کر رہا ہے, وہاں نافع بن ہلال کے بارے میں صرف ایک بات کہوں کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آیتیں پڑھوں تو پھر بہت سی آیتیں اصحاب حسین کے لیے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ہم 2 دن ہمارے ناظرین وہ گفتگو سن بھی چکے ہیں. اب اس گفتگو کو طوالت سے بچانے کے لیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ان کی حالات زندگی پہ ہو سکے, نافع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی پہلے تو برکت, یہ تو حدیث ہے کہ اچھے ناموں پہ ماں باپ پہ ایک فریضہ ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت اور اچھا نام اپنی اولاد کو دیں. واہ بے شک. تو جو باپ تھے ہلال, اور یہاں باپ ہلال ہے اور وہاں بیٹا ہلال ہے, یہ نافع بن ہلال جو صحابی امیر المومنین اور بعد میں انصار حسین میں شمار ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے, نافع نام ہے. نافع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور نافع نفع دینے والا. تو یقیناً اس نافع نے کیسا نفع دینے والا ہے کہ علی کو بھی نفع پہنچایا ہے, حسن کو بھی نفع پہنچایا ہے, اور اس کے بعد سید الشہداء کو بھی نفع پہنچایا ہے. یہ نافع بن ہلال ہے. اور جنگ جمل میں بھی لڑے, جنگ صفین میں بھی لڑے, جنگ نہروان میں بھی لڑے, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سید الشہداء کے ساتھ ہوئے ہیں, اور یہ امیر المومنین کے ساتھ کوفے آئے تھے, اور یہاں سے چل کر سید الشہداء سے جا ملے ہیں. اور ایک منزل ہے جس کا نام کیا ہے, بڑا مشکل نام ہے, عذیب الحجانات. ایک منزل ہے جس کا نام عذیب الحجانات ہے. وہاں پر آ کے سید الشہداء سے متصل ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ فرزند رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مکے کو چھوڑ کے اب کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. تو انہوں نے کوفے سے سفر کیا ہے اور سید الشہداء سے منزل عذیب الحجانات پہ آ کے ملے ہیں. اور تذکرہ نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر جب آئی ہے اور سید الشہداء نے گریہ فرمایا ہے, اور بعض روایات میں ہمارے یہاں ملتا ہے کہ جناب مسلم کا سلام پہنچا سید الشہداء تک, اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہلال بن نافع یہ بڑا قریبی معاملہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ناموں کے تکرار کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بات کو تو بار بار اس کو سنیں. یہ نافع بن ہلال جو بزرگ صحابی ہیں, یہ منزل عذیب الحجانات پہ آ کے ملے, اور خبر دینے والے ہلال بن نافع تھے. یہ نافع بن ہلال موجود تھے, اور مسلم اور ہانی بن عروہ علیہم السلام دونوں کی شہادت کی خبر. ہانی بن عروہ کون ہے؟ جن کی مسجد کوفہ میں قبر موجود ہے, اور حضرت مسلم کی میزبانی جو ہے جناب ہانی نے کی ہے. تو دونوں کی خبر وہ ہلال جو جوان ہے وہ لے کے آئیں, اور نافع اس وقت موجود ہے, اور نافع نے گریہ بھی کیا ہے اس موقع پر. اچھا, جہاں تک بات نافع کی ہے تو ظاہر ہے کہ نبی کا دور بھی دیکھا ہے تو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے, اور کئی روایت میں 4 اور کئی میں 7 ہجری اختلاف کے ساتھ نافع کی پیدائش ہے. تو تقریباً 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے عمر. اور امیر المومنین کا دور دیکھا ہے, حافظ قرآن تھے, اور لوگ حافظ قرآن حتیٰ کہ سننے آتے تھے نافع کی تلاوت. سبحان اللہ. اور رسول کا دور دیکھا, اور جس وقت حضرت حر آئے ہیں تو, اور حر نے رستہ روکا ہی, ہم حضرت حر والے نشست میں جو ان پہ پروگرام ہے اس پہ تفصیل سے بیان کریں گے اس بات کو کہ حر کس طرح آئے اور کس طرح روکا. لیکن اس دور میں جس وقت سید الشہداء منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو نافع بن ہلال پہلے ہی سید الشہداء سے ملحق ہو چکے ہیں. کیونکہ ہم ہر پروگرام میں یہ تذکرہ کریں گے کہ کون سا صحابی امام حسین سے کیسے آ کے ملا ہے. پسینہ آ گیا بھائی, پسینہ آ گیا. کون سا صحابی کیسے آ کے ملا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوا, تو یہ ناموں کی وجہ سے پیدا ہوا. اکثر سیرت نگاروں نے, کیونکہ راوی جو ہے
وہ کوئی مذہب اہل بیت سے نہیں ہے۔ حمید بن مسلم، جسے عام طور سے حمید بن مسلم کہا جاتا ہے، اور آپ مصائب میں بھی تذکرہ ہمارے ناظرین علماء ذاکرین واعظین سے سنتے ہیں اور مصائب کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو سارے راوی تو یزیدی فوج کے تھے، اہل بیت تو قید ہیں۔ اچھا، جو بیویاں ہیں، مرد تو ظاہر ہے کہ سارے شہید ہو گئے سوائے جناب سید سجاد اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے، سارے مرد شہید کر دیے گئے۔ تو اب یا بیویاں شہزادیان عالمیان وہ راوی ہیں۔ مرتضیٰ بند کر دو، دروازہ بند کرو، کھڑے ہو گئے وہاں پر، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ جی، یا تو شہزادیاں راوی ہیں، جناب زینب، جناب ام کلثوم، اور اہل بیت اطہار راوی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہیں تو اجازت دی نہیں گئی، قید و بند کا عرصہ کاٹا۔ تو ہر جنگ جب لڑی جاتی تھی تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ مورخ ساتھ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ حمید بن مسلم اور بھی کئی راوی ہیں جو مورخ ہیں اور جو یہ تاریخ لکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ حالات نہیں آ سکے۔ کربلا جب پہنچے ہیں تو اس وقت بھی کیونکہ اس منزل سے ساتھ تھے، اور جب سے جناب مسلم کی خبر آئی ہے، یعنی منزل زبالہ پہ سید الشہداء کا قافلہ ہے، اس سے پہلے نافع بن ہلال تو آ چکے ہیں۔ کنفیوژن یوں پیدا ہوئی کیونکہ راوی وہاں کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اور پہلا مقتل کئی سو سال بعد لکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ آیا نام ہلال بن نافع یا نافع بن ہلال، یہ دو الگ شخصیات ہیں۔ نافع بن ہلال میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، امیر المومنین کے صحابی تھے، اور کربلا میں 50 برس سے زائد ان کی عمر مبارک تھی، تو سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت جناب حر کا لشکر آیا ہے اور سید الشہداء کو روکنا چاہا ہے، اور حر سے کہا ہے سید الشہداء نے کہ یا مجھے روم جانے دیا جائے یا ہند جانے دیا جائے، اور وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ مولا عراق کی طرف جائیں، تو اس وقت حضرت نافع بن ہلال نے خطاب کیا ہے، اور وہ بڑا اہم خطاب ہے، اور یہ خطاب خود بتا دے گا کہ حضرت نافع بن ہلال کتنے سن رسیدہ ہیں اور ان کی عمر کیا ہے، اور انہوں نے کون کون سے ادوار دیکھے ہیں، جس بنا پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول گو کہ کم سن تھے اس وقت، لیکن علماء اہل سنت کے ہاں تعریف صحابی ہے کہ جو نبی کو دیکھ لے ایک مرتبہ آنکھ سے اور پھر دین پہ قائم رہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے، حتیٰ کہ دین سے پھر نہ جائے۔ تو چونکہ زمین نبی کا زمانہ درک کیا ہے اور مدینہ اس وقت آئے تو صحابیت، ورنہ اگر صحابیت نہ بھی ہو تو تابعی تو ہیں، امیر المومنین کا دور دیکھا ہے۔ تو اس وقت کھڑے ہوئے اور خطاب کر کے کہنے لگے کہ فرزند رسول، آپ کے نانا کے دور میں بھی یہ نہ ہو سکا کہ سارے دل رسول اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ سید الشہداء کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ نانا سے یہ ہو نہ سکا، سے کیا مراد ہے کہ نبی تو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں پہ ایسی مہر لگی ہوئی تھی کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ اب آپ یہ ذرا دیکھیے کہ بصیرت کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ علی کے پروردہ ہیں، علی کے ساتھ وقت گزارا ہے، علی کے رکاب میں جنگیں لڑی ہیں، اور امیر المومنین کو آقا مانا ہے۔ اور یہ آقا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، جب ان کا تعلق قبیلہ جبل سے تھا تو انہوں نے جو رجز پڑھا ہے، جب سپاہی جاتا ہے جنگ لڑنے تو ایک رجز پڑھتا ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ اپنی شان بیان کرتا ہے اور دشمن کو للکارتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو رجز پڑھا ہے تو اس میں فرمایا کہ انی علی الدین علی، میں علی کے دین پہ ہوں، اور میں جبلی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور علی کے دین پہ ہوں۔ اور سامنے سے کسی نے یہ رجز پڑھا کہ میں فلاں صاحب کے دین پہ ہوں، تو انہوں نے آگے سے رجز پڑھا کہ میں علی کے دین پہ ہوں۔ خاتمہ بالخیر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے علی کے دین پہ رہیں، یہ آئے نہیں ہیں۔ اور آگے پھر مصرف انہوں نے کہا اپنے رجز میں، کیونکہ رجز شعر کی صورت میں اکثر پڑھا جاتا تھا، تو کہا کہ یہ وہی علی ہے جس کا دین نبی کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی کے دین پہ جو ہے وہی دراصل نبی کے دین پہ، تو علی کے زیر رکاب تربیت ہوئی ہے، مولا کے ساتھ حافظ قرآن بھی رہے، مولا کے دور میں عبادات بھی کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقت علی کے ساتھ گزر جائے تو کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ رسول کے زمانے میں بھی اے حسین، اے فرزند رسول، یہ نہیں ہوا کہ سارے دل نبی کی طرف مائل ہو جاتے، تو سب دل تو نہیں ہو سکے، کچھ لوگ یہ اعادہ تو کرتے رہے، یہ یقین تو دلاتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، لیکن دلوں میں کینہ، منافقت چھپی ہوئی تھی۔ ایسا ہی معاملہ جب نبی کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کے بابا کا وقت آیا ہے حسین ابن علی، تو بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے مسلمانوں میں ہی سے ان کی طرف جنگ کی۔ اس کا مطلب ہے وہ منافق جو نبی کے دور میں چھپے ہوئے تھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نافع بن ہلال کہہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں سید الشہداء کا صحابی، جو 60 برس 61 میں کربلا ہو رہی ہے، جو 60 برس کی تاریخ چند جملوں میں بیان کر دے۔ سبحان اللہ۔ رسول کے دور سے لے کر علی کا دور چند جملوں میں جناب نافع بن ہلال نے بیان کر دیا کہ علی کے دور میں بھی وہ منافق تھے، اور ایک گروہ نکلا
یعنی خارجیوں کی بات ہے، جو علی کے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن علی کا مخالف ہو گیا اور وہ بھی تہہ تیغ ہوا اور خدا نے انہیں غارت کیا اور واصل جہنم کیا۔ اور اے سید الشہداء، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب نبی و علی کے نہ ہو سکے تو بظاہر تو کلمہ آپ کے جد کا پڑھتے ہیں لیکن آپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ لشکر انہی میں سے ہے، کیونکہ ابھی تک حر اس طرف آئے نہیں ہیں۔ تو یہ اس لشکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کہا کہ کوئی بات ہمیں اس بات سے منع نہیں کر سکتی کہ اے فرزند رسول ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں، اور ہم نہ اس بات میں کوئی قباحت محسوس کرتے ہیں، اور اے فرزند رسول یہ معاملہ اگر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں آپ کی نصرت کر کے کہ ہم اپنے سرور کائنات اپنے نبی کو اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور نبی کو منہ بھی دکھا سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کربلا آئیں، اور جب جنگ کا معاملہ آیا تو بہت زبردست تیر انداز تھے اور نیزہ چلانے میں ماہر تھے نافع، سبحان اللہ۔ کیونکہ امیر المومنین کے ساتھ جنگیں دیکھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے 30 منٹ کا بولا ویسے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اہم ہے یہ، بالکل بالکل بہترین جا رہے ہیں۔ کیونکہ جنگیں دیکھی ہیں امیر المومنین کے ساتھ اور جنگیں لڑی ہیں باقاعدہ۔ تو عالم یہ ہے کہ ان کے دو وار بہت مشہور ہیں، ایک ان کی تیر اندازی جس میں یہ کمال فن رکھتے تھے، اور عربوں میں ایک فن ایسا تھا جسے بہت گراں قدر اور بہت اہم مانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نیزہ بازی، رما کہتے ہیں نیزے کو۔ تو نیزہ بازی میں بھی یہ ماہر تھے، اور انہوں نے نیزے سے بھی حملہ کیا ہے اور تیروں سے بھی حملہ کیا، اور زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے۔ 12 تیر چلائے انہوں نے، اور 80 کے قریب افراد، کسی روایت میں اور ایک روایت میں کہ 300 افراد، علامہ دربندی نے لکھا کہ 300 افراد انہوں نے قتل کیے، اور ان کی شہادت ایسے ہوئی ہے کہ یہ براہ راست شہید نہیں ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے اس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ بازو کی جو دونوں ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور ایسا حملہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے شجاع تھے، اور جس نے علی کے رکاب میں جنگیں کی اور صفین ہو، جمل ہو، نہروان جیسے مار کے لڑے ہوں تو وہ کتنا بڑا شجاع ہوگا، اور علی کا تربیت یافتہ کیونکہ سالار علی تھے اور پوری جنگ کی ٹریننگ مولا علی کے زیر نگرانی ہوتی رہی ہے۔ تو تب تک لڑتے رہے ایک ایک کر کے، 3 قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، تو جو ایک ایک کر کے 10 بدس جنگ ہوتی تھی اس میں کوئی نافع بن ہلال کے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکا۔ ابھی دشمن لشکر سے نکلتا تھا کہ یہاں سے نافع تیر چلاتے تھے اور اس کے سینے میں جا کے پیوست ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد نیزہ بازی کا عالم یہ کہ امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں فخر کیا ہے کہ میں وہ ہوں جو 2 نیزوں سے لڑنے والا ہے، بیک وقت 2 تلواروں سے لڑنے والا ہے۔ کچھ جنگیں ایسی بھی ہیں جہاں امیر المومنین نے دونوں ہاتھوں میں نیزے پکڑ کے جنگ کی ہے اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں، یہ صرف کمال امیر المومنین ہے۔ تو جس نے یہ کمالات کا مشاہدہ کیا ہوا ہو، 300 افراد کو 300 افراد کو قتل کیا ہے جناب نافع بن ہلال نے، اور ایک دم ظاہر ہے کہ یہ فوج شام کی بدبختی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب غالب نہیں آ سکتے تھے تو پھر گھیر کے مارا کرتے تھے، اور اسی طرح اکثر شہدائے کربلا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ فوج ٹوٹی اور ٹوٹ کے بازو دونوں ہڈیاں چونکہ ٹوٹ چکی ہیں، زخمی ہو چکی ہیں بازو کی ہڈیاں، تو ظاہر ہے کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی انسان جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو ایسے میں جب گھیرا اور زخمی ہوئے اور گرے تو شمر ملعون نے قید کیا ہے، اور قید کر کے پسر سعد کے پاس لایا، اور جب پسر سعد کے پاس لایا تو اس نے کہا کہ کیا سلوک کیا جائے نافع کے ساتھ، تو کہا شمر تم کو اختیار ہے کہ تم لے کے آئے ہو۔ تو اس وقت پسر سعد نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ لفظ دہرانے تو نہیں چاہیے لیکن شجاعت نافع بتانے کے لیے وہ لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خدا تجھے سمجھے تو نے حسین کی کتنی شدید نصرت کی ہے۔ دیکھیے فضیلت کا قانون یہ ہے جس کی گواہی غیر دے اور دشمن دے۔ دشمن کا سپہ سالار یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تجھے سمجھے کہ تو نے حسین کی کتنی شدید نصرت کی، جس نصرت کو دشمن شدید نصرت کہہ رہا، اور ایسے میں شمر نے تلوار کو نکالا ہے اور جام شہادت جناب نافع بن ہلال نے نوش کیا، اور ہلال بن نافع کا تذکرہ ہم اس وقفے کے بعد کریں گے۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم نافع بن ہلال جو کہ مولا علی کے صحابی تھے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں نافع بن ہلال کے بارے میں بتائیے، ہلال بن نافع کے بارے میں بتائیے۔ جی ہوگا یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔
چلیے دوبارہ شروع سے کروں؟ ہاں جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک سے پہلے ہم ہلال بن نافع کے موضوع پہ نافع بن ہلال سوری جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ ہلال بن نافع کے موضوع پر بات کر رہے تھے. اور نہیں، نافع بن ہلال ہے، سوری میں لکھ لوں یار، نافع بن ہلال کی نہیں یاد ہو رہا. نافع بن ہلال، ہاں جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلسل مولانا اسد علی زیدی، جو کہ نافع بن ہلال کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، جو کہ مولا علی کے صحابی تھے. آئیے چلتے ہیں ان سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ مزید ہماری اس گفتگو کو آگے بڑھائیے. جی قبلہ. جی، ہم بریک سے پہلے حضرت نافع بن ہلال پہ گفتگو کر رہے تھے، جو کہ صحابی امیر المومنین ہیں اور سن رسیدہ صحابی ہیں، جو کہ سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے. اور آغاز میں ہم نے نشست کے اس پروگرام کے یہ اس سوال کا جواب دیا تھا جو آپ نے کیا کہ آیا نام نافع بن ہلال ہے کہ ہلال بن نافع، تو یہ دو مختلف شخصیات ہیں. بریک سے پہلے ہم تفصیل سے حضرت نافع بن ہلال پہ گفتگو کر چکے ہیں، جو کہ سن رسیدہ صحابی تھے. 3 معصومین کا دور دیکھا رسالت مآب کا، بلکہ 4 معصومین کا، رسول اللہ کے دور جس میں وہ کم سن تھے، امیر المومنین کا دور، امام حسن کا دور، اور پھر سید الشہداء کے ساتھ آ کے جام شہادت نوش کیا. اور صرف یہ نہیں، ایک بات بریک سے قبل رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جب پانی لینے کے لیے 6 اور 7 محرم کو کوششیں کی گئی ہیں، اور حضرت عباس کے ساتھ، کیونکہ 3 محرم سے خیموں کو جو آج کا دن ہے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی اور کہا تھا کہ نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں، اور پھر حضرت عباس نے خط کھینچا. تو جب پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو ایک دستہ عباس علمدار کے ہوتے ہوئے، کیونکہ سید الشہداء کے لشکر میں 4 علم تھے اور جو سب سے بڑا علم تھا اس کے علمدار حضرت عباس تھے. کچھ چھوٹے، کیونکہ جب لشکر تقسیم ہوتا ہے تو میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، قلب لشکر ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، ساقہ ہوتا ہے. یہ 4-5 مختلف جہتیں ہیں لشکر کی. ایک دائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے، ایک بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے، ایک سامنے کی طرف ہوتا ہے، ایک پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اور ایک قلب ہوتا ہے، یعنی جسے دل کہتے ہیں، لشکر کا سینٹر ہوتا ہے. تو ایک دستہ جو ہے وہ حضرت نافع بن ہلال کی سالاری میں گیا، اور سپاہ سالار جو سب سالاروں کا سالار ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ ایک جگہ، اس طرف چلے جاؤ. ہاں تو ڈسٹربنس ہو رہی ہے، چلے. جو ہر دستے کے سالار، تو ان سب کے اوپر سپاہ سالار ہوتا ہے، جو کہ حضرت عباس کی ذات ہے. ہلال بن نافع جو کہ کم سن صحابی ہیں، 25 برس ان کا سن، مقاتل اور مورخین نے لکھا ہے. اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حضرت نافع بن ہلال تنہا کربلا تشریف لائے ہیں، اور امام حسین سے جب ملے ہیں اس منزل پہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا، عذیب الحجانات، وہاں تنہا ہیں. اور سب سے بڑا فرق ہلال بن نافع میں یہ ہے کہ یہ تازہ ان کا عقد ہوا ہے اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لائیں، اور اسی وقت ان کا، جیسے جناب وہب کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، تو اسی وقت یہ تشریف لائے ہیں. اور یہ اس وقت آ کے ملے ہیں کہ تجزیہ اگر کیا جائے تو انہوں نے آ کر، میں نے جیسے عرض کیا وقفے سے قبل، کہ انہوں نے آ کر جناب مسلم کی شہادت کی خبر، جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر، اور جناب قیس بن مصاہر، دیکھیے یہ ایک ہمارے ہاں عام بات یہ ہے کہ سفیر حسین جناب مسلم ہیں، یقیناً ہیں، لیکن سید الشہداء نے کچھ اور قاصد اور سفیر بھی بھیجے تھے، جن میں سے ایک نام قیس بن مصاہر کا ہے، جو کہ پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے. اس کے بعد جب پہلے شہادتیں ہو چکی تھی تو پھر اپنے گھر کے ایک فرد کو بھیجا، کہ جس سے زیادہ حسین نے لکھا کہ ثقتی، میرے بھروسے اور میری آمادگی کی جگہ ہے. جناب مسلم کا تذکرہ یوں بھی آ جاتا ہے کہ کوفے کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ہلال بن نافع کوفے سے چلیں اور سید الشہداء تک پہنچے ہیں ایک اور شخص کے ساتھ. چلے جاؤ جلدی، سید الشہداء تک پہنچے ایک اور شخص کے ساتھ. ہلال بن نافع جو ہیں وہ جوان تھے، اور ایک مغالطہ یہاں درست کرنے کے لیے محققین نے یہ لکھا کہ ان کا نام دراصل ہلال بن قیس بن نافع تھا، کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ باپ کے نام کو چھوڑ کر دادا کا نام لے لیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ دادا کا نام بھی
اجداد کے ناموں میں آتا ہے، چونکہ پتہ تھا کہ کس کا بیٹا ہے تو اکثر دادا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ناموں میں یہ تفاوت یوں پیدا ہو گیا ہے، ٹکراؤ یوں پیدا ہو گیا، یہ تشویش یا کنفیوژن یوں پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں ہلال بن نافع سیدھا سیدھا لکھ دیا گیا. اگر ہلال بن قیس بن نافع لکھا جاتا تو شاید بات اور واضح ہو جاتی. لیکن ان کی فضیلت میں پہلے تو نام پہ گفتگو کروں کہ ہلال وہ نام ہے. کمال یہ ہے کہ ہلال کا نام ہلال چاند کو کہتے ہیں، اور چاند کے مختلف نام ہیں، خود قرآن میں بھی موجود ہیں اور عربی ادب میں بھی اور حدیثوں میں بھی موجود ہیں. اور حضرت عباس کا لقب بھی قمر بنی ہاشم ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نوجوان ذہن میں یہ سوال ہے، بھئی چاند آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلال بھی چاند ہوتا ہے، قمر بھی چاند ہوتا ہے، بدر بھی چاند ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے تو اس میں یہ تینوں نام چاند کے ہیں، اور قمر بھی موجود ہے اور ہلال بھی موجود ہے اور بدر بھی موجود ہے. فرق کیا ہے؟ تو وہ فرق میں عرض کر دوں کہ پہلی سے تیسری تک ہلال، یہ جو کریسنٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں انگریزی میں، یہ جو پتلا سا کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح. اور اب ظاہر ہے کہ قرآن سے باہر تو گفتگو کی نہیں جا سکتی، اور ہم نے کہا کہ اصحاب حسینی کا تذکرہ ہم قرآن ہی سے پیش کریں گے اور قرآن ہی کی روشنی میں پیش کریں گے. تو سورہ یاسین میں پروردگار نے جہاں چاند کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے چاند کو منزلیں طے کرائی ہیں، اور وہ منزلیں طے کرتا کرتا آپ دیکھتے ہیں جب چاند پہلی سے پڑھنا شروع ہوتا ہے 14ویں تک جاتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو جو منزلیں طے کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے پھر وہ پلٹ آتا ہے اس حالت میں جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی ہو. سبحان اللہ. وہ جو 1 سے 3 تک اور مہینے کے آخر میں جو کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتا ہے چاند، اس کو ہلال کہا جاتا ہے، یعنی ماہ ناتمام. سبحان اللہ. اور میں نے سوچا کہ یہ صحابی ہلال کیوں ہے؟ بھائی بدر بھی ہو سکتا تھا نام. تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، اور یہ عقیدت کا ایک جملہ اپنی ناظرین کی میں چاہوں گا کہ نظر کر دوں کہ قمر بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے کوئی اور قمر خدا کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ہلال رکھا. سبحان اللہ. اور رویت ہلال، اسے ہلال کیوں کہتے ہیں؟ تو ہلال علماء لغت نے لکھا کہ یہ ہلال جو ہے، اب عید ہوتی ہے یا محرم ہے، تو عید ہے تو خوشی اور محرم ہے تو غم، تو لوگوں میں ایک شور بپا ہو جاتا ہے، تو اس شور کو ہلال کہتے ہیں. اور چونکہ چاند دیکھ کے چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو ایک شور بپا ہو جاتا ہے، اس لیے ہلال کو ہلال کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہلال بن نافع کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ جوان چلا ہے تو لشکروں میں ایک شور بپا ہو گیا. یہ کربلا کا ہلال ہے. اور ملا کاشفی جو علماء اہل سنت میں جن کا بڑا مشہور مقتل روضۃ الشہداء، انہوں نے لکھا کہ یہ ہے تو ہلال، پہلی 3 تاریخیں ہلال، پھر بڑھا تو قمر ہو گیا، اور 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنے کو ہلال تھا، دیکھنے کو بدر تھا. سبحان اللہ. حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ عین جوانی ہے اور بچپن ہی سے خوبصورت تھے، اور بڑے دیدہ زیب چہرہ تھا، اور ہمیشہ سے سجتے تھے. اور عربوں کی عادت تھی کہ ولادت کے وقت پہلی چیز جس پہ نظر پڑ جائے، اور اسی لیے ہم نے تذکرہ کیا تھا جناب مسلم بن اوسجہ والی نشست میں کہ جانوروں پہ کنیت یہ نام رکھی جاتی، تو اس کی وجہ یہ کہ جس چیز پہ نظر پڑ جائے ولادت کے وقت اس پہ نام رکھ دیتے تھے. تو اصحاب حسینی کا مرتبہ کیا ہے کہ ان کا نام جس چیز پہ رکھا گیا وہ بھی کوئی زمینی چیز نہیں ہے، ہلال آسمانوں میں ہوتا ہے. سبحان. تو یہاں سے بلندی کا اندازہ لگایا جائے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس شخصیت کے بارے میں تاریخ میں کوئی جملہ ان کے فضائل میں نہ ملتا تو بس ایک جملہ ایسا ہے جو ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، مقام سمجھنے کے لیے کافی تھا. اور وہ جملہ یہ ہے جو تاریخ دانوں نے لکھا کہ قد رباہ امیر المومنین، ان کی تربیت امیر المومنین نے خود کی تھی. واہ واہ. سبحان اللہ. کیونکہ ابھی بچپنا تھا، 25 برس کے ہیں، تو اب دیکھ لیجئے کہ جس وقت امیر المومنین کا دور ہے تو ابھی کم سنی کا عالم ہے اور بچپنا ہے. تو امیر المومنین نے ان کی تربیت کی تاریخ یہ جملہ کہتی ہے. تو جس کے لیے علی تربیت کر دیں، واہ واہ. تو وہ کہ علی چشم امامت سے اور علم امامت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے وقتوں میں میرے حسین کا ناصر ہوگا، تو علی نے خود پالا ہے اور خود تربیت کی ہے اپنے دور میں. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی نے اپنے دور میں خود تربیت کی ہے اور خود پالا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور انہوں نے، میں نے جیسے عرض کیا، آ کے خبر دی ہے، تو اس خبر میں بھی یہ لفظ ہے کہ ایک جوان آیا جس کا نام ہلال بن قیس بن نافع تھا.
تو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ دونوں ہستیاں الگ الگ ہیں. پھر انہوں نے جو رجز پڑھا ہے، جیسے ہم نے جناب نافع کا تذکرہ کیا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ الدین علی، میں علی کے دین پہ ہوں. انہوں نے کہا کہ الدین حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کے دین پہ ہوں. تو یہ کہنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے 3 ادوار نہیں دیکھے ہیں، انہوں نے دین پروان چڑھتے دیکھا ہے تو حسین ابن علی کی صورت میں، اور انہوں نے 3 ادوار کا تذکرہ کیا معصومین کے، انہوں نے ایک دور کا تذکرہ کیا. وہ تنہا آئے تھے، زوجہ کو لے کے آئے، اور جب چلنے لگے ہیں جہاد کے لیے تو اس وقت بھی زوجہ نے دامن تھاما، کہ ظاہر ہے کہ اسے حق سید الشہداء کی معرفت نہیں تھی، یہ تاریخ نے لکھا. لیکن پھر جب سید الشہداء نے کہا کہ میری وجہ سے تم زندگی کے آغاز میں ہی، کیونکہ ابھی تازہ عقد ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ازدواجی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی، اور سید الشہداء سے جس نے ظاہر ہے کہ سید الشہداء کو اس عالم میں دیکھا ہو اور جس کی تربیت علی کی آغوش میں ہوئی ہو، تو پھر اس کی الفت حسین کا کیا عالم ہوگا. تو اپنے آپ کو قربان کیا. اور یہ بھی یہاں بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوا، کیونکہ یہ بھی تیر اندازی میں بہت طاقت تھے اور ید طولہ رکھتے تھے. 80 تیر انہوں نے چلائے ہیں. اور عالم یہ تیر اندازی کا کہ ایک بہت بڑا پہلوان جب سامنے آیا ہے اور وہ لشکر سے نکلا ہی تھا اور انہوں نے تیر چلایا، تو تیر ایسے لگا کہ جیسے کوئی شکاری پرندہ کلیجے پہ حملہ کرتا ہے کسی پرندے کے. اور اپنے تیر پہ ان کا خاصہ یہ تھا کہ نام لکھا کرتے تھے. جو تیر یہ چلاتے تھے اس پہ ہلال بن نافع لکھا ہوتا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ کس کے تیر سے یہ ملعون مارا گیا. اور ایسا حملہ کیا کہ تیر کلیجے میں لگا ہے اور پشت سے پار ہو گیا. تیر چلانے کا ایسا فن جانتے تھے. اور جب وہ گرا ہے تو ظاہر ہے کہ خوف کا عالم تھا. اور 80 تیر میں سے ایک بھی خطا نہیں ہوا ہے. 80 کے 80 تیروں سے 80 ملعون لشکر شام کے مارے گئے. اور اس کے بعد ایک دفعہ تلوار نکال کے جب دھاک بٹھا لی لشکر پہ تو قلب لشکر پہ حملہ کیا، اور ایک تیر سے اس کا سالار جو تھا قلب لشکر کا اسے مار گرایا. اور ایسا حملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ فوجوں نے پھر اسی ہیلے اور بہانے سے گھیر کے ایک مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ ہلال بن نافع وہ شخصیت بھی ہیں کہ شب عاشور بھی کچھ تذکرہ ایسا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ان کا کیا جائے. اور وہ یہ کہ جب جناب زینب نے پوچھا ہے سید الشہداء سے کہ بھیا آپ کے اصحاب کی شجاعت کا کیا عالم ہے، یہ ہم نے پہلی نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا، تو یہ بات حضرت ہلال کے کانوں میں آئی. اور ہلال چلے حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں، اور ہلال پہنچے تو حبیب ابن مظاہر تلوار کو بے نیام کیے بیٹھے. تو کہا کہ شہزادی کو ہمیں یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں اور اپنی جانوں کو سید الشہداء پہ قربان کریں گے. اور ہلال بھی ایک لشکر کے سالار رہے ہیں، میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر جس طرح تھا، تو 20 افراد ہلال کے زیر رکاب جنگ کر رہے تھے. تو کتنے شجاع ہوں گے 25 برس میں، یہ تصور کیجئے. ایک مرتبہ جناب حبیب اور جناب ہلال چلے تو جب زوردار آواز سنی تو بنی ہاشم بھی باہر آئے. تو ایک مرتبہ جناب ہلال اور جناب حبیب نے کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیے، آپ اپنے رات کی نیند اور آرام لیجئے، آپ کے خادم اور آپ کے غلام ہم انصار حسین موجود ہیں. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ خانوادہ اہل بیت سو جاتے اور اصحاب جاگتے رہتے، تو ساری رات تلاوت اور عبادت اور پہرا ہوتا رہا ہے. تو ایسے میں تمام اصحاب حسینی کو جمع کیا ہے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر آ کے یہ عہد باواز بلند لیا ہے کہ اے شہزادی کونین، اے ثانی زہرا، ہم اپنی جانوں کو آپ کے بھائی پر فدا کریں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں سید الشہداء پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور شہزادی نے قدر کیا اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ہے کہ اے طیب و طاہر لشکر، سبحان اللہ، جنہیں بی بی زینب طیب و طاہرہ کہتے ہیں، جو خود طاہرہ کی بیٹی اور خود طاہرہ ہیں، کہ تمہیں اہل حرم کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں نواسہ رسول کی حفاظت کرنی ہے. تو ہلال کہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے اور بلند تر ہوتے چلے گئے اور ہم نے خوب جانفشانی سے جنگ کی. لیکن ایک اور روایت اسی رات کی ہلال بن نافع سے مروی، اور وہ یہ کہ رات گزرتی جا رہی ہے اور شب عاشور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے میں ہلال نے دیکھا کہ خیموں سے نکل کے کوئی مقتل اور میدان کی طرف جا رہا ہے. تو میں پیچھے پیچھے چلا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے مولا حسین ہے. جب قدموں کی چاپ حسین نے سنی تو ایک مرتبہ آہٹ سن کے کہنے لگے، اے ہلال کیا یہ تم ہو؟ اے نافع کے بیٹے کیا یہ تم ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا جی مولا میں ہی ہوں. کہا ہلال میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے آپ کی جان کا خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ یہ بدبخت آپ پہ حملہ نہ کر دیں. تو کہا ہلال گھبراؤ نہیں،
ہم نے جو نانا سے وعدہ کیا ہے وہ کل صبح پورا ہوگا اور ہماری شہادت کا وقت متعین ہے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہلال کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے. ابھی آپ زمین کربلا کا تذکرہ پروگرام کے آغاز میں کر رہے تھے, تو ہلال ہی وہ صحابی ہیں جنہیں سید الشہداء نے اس بلند و بالا زمین, اس باعظمت زمین پہ وہ مقامات دکھائے ہیں. ایک مرتبہ ہلال کا ہاتھ لے کے چلے اور تھام کے چلے اور ایک مرتبہ مقتل کے نشیب کی طرف آئے اور کہنے لگے, ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہاں میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہاں میرے عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہاں مسلم بن اوسجا مارے جائیں گے. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہاں حبیب ابن مظاہر مارے جائیں گے. اور ایک ایک صحابی اور ایک ایک ناصر اور ایک ایک جانے والے اور ایک ایک جانثار اور اپنے شہزادوں کا مقام دکھایا کہ فلاں یہاں شہید ہوگا, فلاں یہاں شہید ہوگا, فلاں یہاں شہید ہوگا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے, ہلال اب میں اس نشیب کی طرف جا رہا ہوں, ہلال اب تم واپس لوٹ جاؤ. تو ہلال نے رو کے کہا, مولا میں یہاں سے واپس کیوں لوٹ جاؤں؟ تو پلٹ کے کہنے لگے, ہلال میری ماں مقتل کے نشیب میں آئی ہوئی ہے اور اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میں کل زین سے زمین پر آؤں گا. آج 3 محرم, آج کے دن اس ہستی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جسے سیدہ نے بیٹا کہا ہے. صرف اس مقام پہ سیدہ نہیں آئیں کہ جہاں حسین شہید ہوئے ہیں. حسین کے پیاروں سے, حسین کے جانثاروں سے بھی اتنی محبت تھی. میں نے منزل زبالہ کا تذکرہ کیا, آج 3 محرم ہے. منزل زبالہ پہ حسین کی مسند لگی ہوئی ہے اور ایسے میں تڑپ کے کہا ہے, علیک السلام یا اخی, میرے بھائی تم پر بھی میرا سلام ہو. ایک مرتبہ حضرت عباس تڑپ گئے اور تڑپ کے کہا کہ مولا یہ کسے سلام کا جواب دیا؟ تو کہا, عباس مسلم نے آخری سلام کیا. کہا مولا مجھے دکھائی ہے. تو ایک مرتبہ 2 انگلیوں کو مولا نے پھیلایا اور کہا, عباس اس کے درمیان دیکھو. اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو دارالامارہ کی چھت تھی, مسلم کا سر تھا اور جلاد کی تلوار ہوا میں تھی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگے, آقا مجھے اعجاز امامت سے کوفے پہنچا دیجئے. کہا عباس جنگ نہیں کرنی میرے بھیا, عباس جنگ نہیں کرنی. کہا مولا جنگ نہیں کرنا چاہتا. تو کہا عباس پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ رو کے کہنے لگے, دارالامارہ کی چھت بلند ہے, سر کٹے گا تو میرے بھائی مسلم کا سر زمین پہ گرے گا. بس یہ کہنا تھا. حسین تڑپ گئے اور ایک مرتبہ تڑپ کے میرے آقا حسین نے کہا, عباس ذرا دارالامارہ کی زمین پر دیکھو. اب جو دیکھا تو ایک سیاہ برقعے والی بی بی تھی جو اپنے آنچل کو پھیلائے کہہ رہی تھی, میرے لال مسلم ماں فاطمہ زہرا آئی ہے. بند کر دیں, اسٹاپ کیجیے.